اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو آگے پروسیڈ کرتے ہوئے ہم آج ڈسکس کریں گے آرکیٹیکچرل ڈسکرپشنز۔ ایچ آف اس ہیز اے مینٹل امیج آف واٹ دا ورڈ آرکیٹیکچر مین، کہ آرکیٹیکچر کا مطلب کیا ہے، واٹ از آرکیٹیکچر، ایکچوئل جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ In reality, however, it means different things in different people, different things to different people. The implication is that different stakeholders will see the architecture from different viewpoints that are driven by the different sets of counters. ہر ایک کے لحاظ سے ڈفرینٹ، مطلب آرکیٹیکچر ہر ایک کے مائنڈ میں ہر ایک چیز کا اپنا امیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک اپلیکیشن کے لحاظ سے، ہر ایک چیز کے لحاظ سے اپنا اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جس طرح ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ آرکیٹیکچر کا اصل مطلب ہے ایز اے ہول ایک چیز کا جو ہے اس کا جو ویو ہوتا ہے۔ دس امپلائز دیٹ این آرکیٹیکچرل ڈسکرپشن از ایکچولی اے سیٹ آف ورک پروڈکٹس دیٹ ریفلیکٹس ڈفرینٹ ویوز آف اے سسٹم کو ڈفرینٹ وے سے اس کو ویو کرنا ہے، کس طرح ہمیں سسٹم نظر آئے گا، اس کی فنکشنلٹی ہمیں مائنڈ میں کس طرح ہوگی، ہم اس سے کس طرح کام لیں گے، اس کے جو ہے فرنٹ اینڈ پہ کیا کیا کس طرح یہ اپنی ورکنگ کو پرفارم کرے گا۔ تو ہر ایک کے لحاظ سے، ہر ایک پرسن کے لحاظ سے، ہر ایک کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ جس طرح ملٹیپل اگر آپ ایپس کی بات کریں، اینڈرائڈ ایپس کی، تو ہر ایک کے مائنڈ میں ڈفرینٹ طریقے سے وہ ہے کہ کیا کیا ان کے نالج کے لحاظ سے، جن کا نالج زیادہ براڈ ہوتا ہے تو ان کے مائنڈ میں زیادہ بیسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل آرکیٹیکٹس آف دا میجر آفس بلڈنگز مسٹ ورک ود اے ویرائٹی آف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس۔ جتنا بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آرکیٹیکٹس آف دا میجر آفس بلڈنگ مسٹ ورک ود اے ویرائٹی آف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس، ٹھیک ہے، تو ان کے مائنڈ میں زیادہ بیسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ دا پرائمری کنسرن آف دا آنر آف دا بلڈنگ ون اسٹیک ہولڈر از ٹو انشور دیٹ دا aesthetically pleasing and that it provides the sufficient office space and infrastructure to ensure its profitability. Therefore, the architect must develop description using the view of the building that address the owner's concern. تو آرکیٹیکٹ جو ہے اگر کسی آنر نے، کسی نے اپنا ایک ٹائپ کا بلڈنگ ان کے مائنڈ میں کس طرح کا بلڈنگ بنانا ہے، سپوز ایک ڈسکرپشن دی ہے کسی آنر نے کہ وہ کر رہا ہے، ایک آرڈر دے رہا ہے کہ اس طرح کا بلڈنگ ہو، چاہے وہ سپوز کسی مال کا ہو، تو اب یہ آرکیٹیکٹ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اس نے مال کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ آنر جسٹ اس کو آرڈر کرے گا کہ اس طرح کی چیز ہو، باقی اس کی جو ہے پلاننگ پورا کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، ہی نو دیٹ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بلڈنگ فار اینی، جس طرح ہے کوئی بلڈنگ ہے، جس طرح کا مال بنانا ہے یا کوئی اور بلڈنگ ہے، ڈپینڈ۔ تو آنر کا جسٹ وہ ہوگا کہ اس طرح کی ہمیں ایک پروڈکٹ چاہیے، ایک چیز، ایک بلڈنگ چاہیے۔ اب یہ سارا کنسرن آرکیٹیکٹ پہ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن، اس کو کس طرح، اس کے ویوز کس طرح وہ ویو کرے گا، کس طرح وہ بنائے گا، مطلب وہ سسٹم جو ہے کس طرح بنے گا۔ یا اگر اینڈرائڈ اپلیکیشن، سپوز ایک کمپنی کو اینڈرائڈ ایپس بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کمپنی کا جو آنر ہے وہ تو آرڈر کرے گا پروگرامرز کو، ٹھیک ہے، مگر اب پروگرامرز کے مائنڈ میں ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ایپ بنانا ہے، ڈیپینڈ کرے گا یہ ایپ کس کام کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اگر اینڈرائڈ ایپ ہے یا آرڈر کرنے والے کے مائنڈ میں اتنے آئیڈیاز نہیں ہوتے، جتنا ڈیولپ کرنے والے اور جو آرکیٹیکٹ ہوگا جو ڈیولپ کرے گا ان کے مائنڈ میں زیادہ آئیڈیاز ہوں گے۔ تو ڈیپینڈس کہ کس طرح کا سسٹم بن رہا ہے۔ اگر سپوز ایک ڈیسک ٹاپ سسٹم بن رہا ہے تو جنہوں نے بنانا ہے، اپنے لیے آرڈر دینا ہے، تو ان کو صرف ایک آرڈر دے گا کس طرح کا سسٹم ہو، باقی اس کے ویوز کیسے ہوں گے، یوزر سے کمیونیکیٹ کیسے کرے گا، تو وہ سارا کام جو ہے ایک پروگرامر کا کام ہے۔ The viewpoints used are a 3-dimensional drawing of the building. اب یہاں اگر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، 3-dimensional drawing to illustrate the holistic view، کہ اس طرح اس کا ویو کیسا ہو۔ 3 ڈائمینشن یہ ہے کہ لینتھ، ویڈتھ اور اس کی جو موٹائی بریتھ ہوتی ہے، اینڈ سیٹ آف 2 ڈائمینشنل فلور plans and to address this stakeholders concerns for the office space and infrastructure۔ 2 ڈائمینشنل ویو جو ہے وہ تو ایک چیز کی جو ہے نا کہ 2 ایکسس پہ دکھاتا ہے، مگر 3 ڈائمینشنل ویو کے اندر اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا۔ اگر سپوز ایک روم ہے
تو روم کی جو ہے وہ کتنا اس کا جو فلور کی وہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، روم کی ہائٹ کتنی ہے اور وہ کتنی اسپیس پہ آکوپائی کر رہا ہے. مگر جو اس کا پورا ایریا کنسرن ہوگا ود دا ہائٹ، ایریا آف دا روم اینڈ ود دا ہائٹ، تو یہ 3 ڈائمینشن، تو یہ 3 ڈائمینشن میں اس کا ایریا شو کرے گا. سو دا ویو پوائنٹ یوز ان آر 3 ڈائمینشنل ڈرائنگ آف دا بلڈنگ ٹو illustrate the aesthetic view and a set of 2-dimensional floor plans to address the stakeholders' concern for office space and infrastructure. پھر ہے architectural decisions. Each view developed as a part of an architectural description addresses specific stakeholder concern. To develop each view and the architectural description as a whole, the system architect considers a variety of alternatives, ultimately decides on a specific architectural feature that best meet the concern. ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح اب کس طرح کا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سپوز ایک بلڈنگ ہے، اگر گھر کا بلڈنگ ہے تو گھر ڈیمانڈ کس طرح ہوا ہے، کتنے ایریا کو آکوپائی کر رہا ہے، یا اس طرح جو ڈیمانڈ آف دا اسٹیک ہولڈر نے کس طرح کا بنانا ہے. اب ڈپینڈ کرے گا، ایریا پہ ڈپینڈ کرے گا، آیا وہ 2 فلورس پہ 3 فلورس پہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کتنی زیادہ مطلب ان کو بجٹ ملا ہے فار بلڈنگ ہاؤس، یا اگر کوئی مال ہے مال بنانے کے لیے تو یہ ڈفرینٹ وے سے. تو اب ان کے مائنڈ میں جو آرکیٹیکٹ ہے ان کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوں گے کہ اگر اتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، اتنا ایریا ہے اور اتنی فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی ہے، اتنی چیزیں پرووائڈ، تو اس میں ہم کس طرح کا ایک گھر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ کہ بجٹ کتنا ایلوکیٹڈ ہے، ایریا کتنا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو کس طرح کا گھر چاہیے. دیئر فور آرکیٹیکچرل ڈیسیژن themselves can be considered to be one view of the architecture. کہ کس طرح ایک چیز کو کس طرح لینا ہے، اگر وہ گھر ہے یا کوئی اور بلڈنگ ہے، ڈیپینڈس. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کنسرن. یا اگر کوئی سافٹ ویئر ہے تو اگر سافٹ ویئر بنے گا تو اس کے لیے بھی کہ کس طرح کا ان کو وہ جو ڈیولپر ہے ان کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ ہوئی ہے اسی لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اگر سسٹم کوئی ایپ بن رہا ہے یا کوئی سافٹ ویئر بن رہا ہے، ڈپینڈنگ ان کو کس طرح ہارڈ ویئر فیسلٹیز ہارڈ ویئر پرووائڈ ہو رہا ہے. کہ اگر ہائی جو ایسا کمپائلر ہے جس کے لیے زیادہ اسپیسیفیکیشن کا سسٹم چاہیے، ڈپینڈنگ کیونکہ اگر ہیوی سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہائی اسپیسیفیکیشن کے سسٹمز چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی ہے تو اسی کے لحاظ سے ایک آرکیٹیکٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وچ کائنڈ آف سسٹم یا کس طرح کا سسٹم بن سکتا ہے. ان کے مائنڈ میں ملٹیپل آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کیونکہ جنہوں نے بنانا ہے ان کے مائنڈ میں صرف یہ ہوگا کہ ایک چیز بن کے آ جائے. مگر جو ایکچوئل آرکیٹیکٹ ہے ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہم کس طرح کا ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے کہ کس طرح کا چیز بنے گا، کس طرح کا جو ہے سسٹم بنے گا، چاہے وہ سافٹ ویئر ہے یا اس طرح میں نے بلڈنگ کی اگزامپل دی ہے. The reason that decisions were made provide insight into the structure of the system and its conformance to the concern. ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈر کنسرن کی کنفارمیشن آف دا کس طرح ایک اسٹیک ہولڈر کی ڈیمانڈس کو پورا کیا جا سکتا ہے. ایز اے سسٹم آرکیٹیکٹ یو کین یوز دا ٹیمپلیٹ سجیسٹڈ ان دا سائڈ بار ٹو دا ڈاکومنٹ ایچ میجر ڈیسیجن، کہ پورا اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہے، اس طرح کی یہ چیزیں ہوگی، اس طرح کا سسٹم بنے گا، یہ چیزیں ریکوائرڈ ہے، اتنے ایریا میں اتنا کچھ آکوپائی ہو سکتا ہے in case of a building. By doing this you provide a rationale or a basis for your work and establish an historical record that can be useful when design modification must be made. ٹھیک ہے، تو ایک سسٹم کے بننے کے لیے ٹھیک ہے جو جتنا بھی ہسٹوریکل مطلب اگر کوئی نئی چیز بن رہی ہے تو ڈپینڈ کہ کس طرح کا جو ہے اگر سپوز گھر ہے تو گھر بنے گا تو گھر کس طرح کا، تو پریویس بھی ان کو اس طرح کا نالج ہو کہ گھر کے بنانے میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے. یا اگر اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے تو اینڈرائڈ ایپ اگر بنا رہے ہیں تو اس میں پچھلے ان کو جو ڈیولپر ہے ان کو پتہ ہو کہ اینڈرائڈ ایپس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. کوئی بھی ایپ ہے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے تو ایسی اپلیکیشن سے ریلیونٹ اس طرح کی ان کے پاس پہلے سے کوئی ایسی چیز اویلیبل ہو جس کو مائنڈ میں رکھ کے وہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکے. تو پہلے سے ان کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہو، پہلے سے ان کے مائنڈ میں کوئی ایسا رف اسکیچ ہو جس کو مائنڈ میں رکھ کے وہ ایک نئی چیز بنا سکے. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو آرکیٹیکچرل ڈیسیجنس کی سمجھ آ گئی ہوگی.